بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوفہ کا سیاسی کردار، اس سلسلے کی آج قسط نمبر 12 پیش کی جا رہی ہے۔ گزشتہ قسط میں ہم نے بدوؤں کا تفصیلی تعارف کرایا تھا، یہ بتایا تھا کہ قرآن مجید میں ان کے بارے میں کیا بتایا گیا تھا، ان کے مزاج اور ان کے کردار کے بارے میں، اور پھر تاریخ میں ان کا ارتقاء کیسے ہوا، کیسے انہوں نے درجہ بدرجہ فتنوں کا سلسلہ شروع کیا، جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور اس کے بعد جو جنگوں کا سلسلہ، خانہ جنگی کا جو سلسلہ شروع ہوا، وہ ان کے ذریعے سے کس طرح سے پیدا ہوا۔ آج کی اس قسط میں ہم یہ دیکھیں گے کہ حضرت عثمان کے خلاف لگائے گئے الزامات کی کیا حقیقت تھی۔ اس سے پہلے یہ جان لینا بہت ضروری ہے اور اس بات کی یاد دہانی کرانا ضروری ہے کہ بدوؤں کے اندر، چونکہ بدو ایک غیر متمدن ان سویلائزڈ قبائل تھے، اور اپنی اس بدویت یا ان سویلائزڈ وے آف لائف کو وہ فخر محسوس کرتے تھے۔ اس کے اوپر ان کے بہت سے اشعار بھی ہیں جس میں وہ مذاق اڑاتے ہیں ان لوگوں کا جو شہریت کی زندگی گزارتے ہیں، ان کے مال و دولت ہوتے ہیں اور وہ آرام پسند ہیں وغیرہ وغیرہ، اور وہ اپنی سخت کوشی، اپنی جفا کشی، ان چیزوں پر وہ فخر کرتے تھے۔ حتیٰ کہ اپنے جو لوگوں کو لوٹتے تھے، جو ڈاکہ زنی کرتے تھے، اس پر بھی وہ فخر کیا کرتے تھے، اس کو مردانگی کا حصہ سمجھتے تھے۔ چونکہ وہ مال و دولت رکھنے والوں سے نفرت کرتے تھے یا ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، اس بنا پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب خوشحالی کی بہتات ہو گئی اور اس کی وجہ سے مسائل پیش آنا شروع ہوئے، تو بدوؤں کو اس سے بھی حسد اور رقابت پیدا ہوئی۔ اگرچہ وہ کوفہ اور بصرہ میں رہ رہے تھے اور وہ بھی شہریت کی زندگی اختیار کر چکے تھے، مگر بدوی مزاج اتنی جلدی، یا کوئی بھی مزاج جب کسی قوم میں پیدا ہو جاتا ہے تو وہ ایک دو نسلوں میں تبدیل نہیں ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ اب کوفہ اور بصرہ میں تو رہ رہے تھے، لیکن یہ جو خوشحالی کا دور آیا تھا اور جو عمرا کا طبقہ پیدا ہوا تھا، اس سے یہ نفرت بھی کرتے تھے اور حقارت کی نظر سے بھی دیکھتے تھے۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دور میں دولت کی فراوانی بہت ہو گئی تھی، اور دوسری بات یہ کہ خود وہ ہمیشہ سے ایک امیر آدمی رہے تھے۔ ان کے نام کے ساتھ غنی اس لیے لگتا ہے، بڑے دل کھول کے ان کی وہ سخاوت کیا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں بھی اور بعد میں بھی، یہ سب کو معلوم ہے۔ ان کی امارت ہی ان کے لیے ان کی نفرت کا سبب بن گئی ان بدوؤں کے لیے۔ یہ ان کی نفسیاتی مسئلہ تھا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہماری سوسائٹی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، بلکہ دنیا بھر میں ایک ٹرینڈ ہے سوشلزم کے بعد سے، سوشلزم سے پہلے بھی تھا، لیکن سوشلزم نے اس کو ایک منظم خیال بنا دیا کہ یہ جو امراء ہوتے ہیں، جو امیر طبقہ ہوتا ہے، ان کی دولت حرام کی دولت ہے۔ اگر کوئی بہت امیر آدمی ہے تو اس نے لازماً کرپشن کی ہوگی۔ یہ ایک ہمارے ہاں بھی ایک نظریہ پایا جاتا ہے۔ امراء کے طبقے کے لیے کم حساسیت یعنی موجود ہوتی ہے، یعنی یہ معلوم ہونے سے پہلے ہی کہ کرپشن کی ہے یا نہیں کی ہے، وہ ایک امیر آدمی لوگوں کی نظروں سے اس لیے گر جاتا ہے کہ وہ امیر آدمی ہے۔ یہ چیز بدوؤں میں بھی پائی جاتی تھی۔ ان سے پہلے جو دو خلفاء تھے، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کا جو طریقے زندگی تھا وہ فقیرانہ کہہ لیں آپ، بہت معمولی وظیفہ وہ لیا کرتے تھے بیت المال سے، اور اسی میں گزارا کرتے تھے، اور ان کا طریقہ بہت درویشانہ تھا۔ لیکن حضرت عثمان جو ہمیشہ سے ہی ایک امیر آدمی رہے تھے، اور ان کا طرز زندگی خلافت حاصل کرنے کے بعد بدل گیا، اگرچہ ان کا مال و دولت بہت کم ہو گیا، کیونکہ وہ لوگوں میں تقسیم کر دیتے تھے اور خود کاروبار بھی نہیں کر پا رہے تھے کیونکہ خلافت کی ذمہ داریوں کی وجہ سے۔ تو اس بنا پر ان کا مال و دولت بہت کم ہو گیا تھا، مگر پھر بھی وہ ایک غریبانہ یا فقیرانہ زندگی نہیں گزارتے تھے۔ اور اگرچہ پہلے دو خلفاء بیت المال سے اپنے گزارے کا خرچ لیتے تھے جو بہت معمولی تھا، لیکن حضرت عثمان بیت المال سے اپنی تنخواہ بھی نہیں لیتے تھے،
کیونکہ ان کے پاس اپنا مال و دولت ہی بہت تھا، تو وہ اسی سے اپنا کھانا پینا، اپنا رہائش جو بھی تھا ان کا وہ کیا کرتے تھے۔ یہ چیز بھی لوگوں کی نظر میں، ان بدوؤں کی نظر میں ان کو عزت نہ دلا سکی کہ وہ ایک غریبانہ زندگی کیوں نہیں گزارتے جس طرح کے پہلے 2 خلفاء زندگی گزارتے تھے۔ تو یہ جو نظریہ ہے کہ آپ کا جو لیڈر ہے، جو آپ کا حکمران ہے، وہ لازماً ایک درویشانہ صفت کا ہوگا، تب بھی وہ مثالی ہوگا، یہ نظریہ دین کا نظریہ نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنایا تھا، اور انہوں نے بہت شاہانہ زندگی بسر کی تھی۔ حضرت سلیمان کی شاہانہ زندگی کا تو یہ عالم تھا کہ انہوں نے وہ شیشے کا محل کھڑا کر دیا تھا۔ جب ملکہ بلقیس یا یمن کی ملکہ جب ان کے ہاں آئی تھی تو انہوں نے اس کے لیے وہ شیشے کا حوض بنایا تھا، جس میں وہ اس کی آزمائش کے لیے، تفصیل قرآن مجید میں ہے۔ تو ایک شاہانہ زندگی گزارنا کوئی ممنوع، حرام یا بری چیز نہیں ہے اگر لوگوں کے حقوق ادا ہو رہے ہوں۔ تو حضرت عثمان کے زمانے میں تو یہ عالم تھا کہ خوشحالی بہت زیادہ ہو گئی تھی، اور خوشحالی کی وجہ سے، زیادہ دولت کی وجہ سے لوگوں میں برائیاں پیدا ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ تو حضرت عثمان کے زمانے میں یہ مسئلہ نہیں تھا کہ وہ لوگوں کا مال کھا رہے ہوں یا ان کے عمال لوگوں کا مال کھا رہے ہوں۔ لوگوں کو تو وظائف میں اضافہ ہو گیا تھا، اس کے باوجود ان کا طرز زندگی لوگوں کی نظر میں ان کو اس طرح سے وہ عزت نہیں دلا پا رہا تھا جو پہلے 2 خلفاء کے عہد میں نظر آتی ہے۔ قرآن مجید کا جہاں تک معاملہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے درویشی، فقیری یا یوں کہہ لیجئے کہ غریبانہ طرز زندگی کو اختیار کرنے کی کوئی ترجیح بیان نہیں کی ہے، اس کے برعکس کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رہبانیت یعنی ترک دنیا یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِیَ لِلَّذِینَ آمَنُوا فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا خَالِصَةً یَوْمَ الْقِیَامَةِ کَذَلِکَ نُفَصِّلُ الْآیَاتِ لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 32 ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان سے پوچھو اے پیغمبر، اللہ کی اس زینت کو کس نے حرام کر دیا جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی تھی، اور کھانے کی پاکیزہ چیزوں کو کس نے ممنوع ٹھہرایا ہے۔ ان سے کہو وہ دنیا کی زندگی میں بھی ایمان والوں کے لیے ہیں، لیکن خدا نے منکروں کو بھی ان میں شریک کر دیا ہے دنیا میں، اور قیامت کے دن تو خاص انہی کے لیے ہوں گی، منکروں کا ان میں کوئی حصہ نہ ہوگا۔ ہم ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہیں اپنی آیتوں کی اس طرح تفصیل کرتے ہیں۔ تو یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ دنیا کی خوبصورتیاں اور زینتیں یہ تو بنائی ہی ایمان والوں کے لیے گئی ہیں، اور کون ہے جو ان کو حرام قرار دے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ زینتیں پیدا کی ہیں، اور انسان کو اپنی استطاعت کے مطابق ان کو اختیار کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے، سوائے یہ کہ کسی کا حق مار کے یہ نہ کیا گیا ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایمان والوں کے لیے ہیں، تو ہم ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہیں ہمارے یہ دین کا نقطہ نظر، تو اپنی آیتوں کی تفصیل اس طرح کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر کسی اعتراض کی گنجائش نہیں رہتی۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ دیا ہے وہ شکر ادا کریں، لوگوں پر خرچ کریں، اور جن کو کم ملا ہے وہ صبر اختیار کریں، اور اس کے ساتھ وہ کوشش کریں کہ اللہ کا یہ فضل ان پر بھی ہو جائے، لیکن حسد اور رشک کی کیفیت میں مبتلا نہ ہوں۔ بدوؤں کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ اس حسد میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اس سے پہلے بدوؤں کے الزامات جو انہوں نے حضرت عثمان پر لگائے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے حضرت حسن بصری کا ایک قول میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ یہ البدایہ والنہایہ سے ہے، جلد 10 صفحہ نمبر 385 تا 386۔ اس میں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان کا وہ زمانہ پایا جس میں کچھ لوگوں نے ان سے ناراضی کا اظہار کیا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ شاذ و نادر ہی کوئی دن ایسا گزرتا تھا جب لوگ آپس میں خیر تقسیم نہ کرتے۔ ان سے کہا جاتا اے مسلمانوں، صبح سویرے اپنے عطیات لینے آ جاؤ، چنانچہ وہ وافر مقدار میں اپنے عطیات لیتے۔ پھر کہا جاتا اپنے روزینے لینے آ جاؤ، روز کا ان کو پیسے دیے جاتے تھے، اور وہ روزینے بھی وافر مقدار میں لیتے۔ پھر کہا جاتا آؤ گھی اور شہد حاصل کرو، یعنی یہ بھی مال بیت المال سے لوگوں کو دیا جا رہا تھا۔
عطیات مسلسل جاری تھے۔ یہ وہ عطیات تھے جو صرف غریبوں پر نہیں ہوتے تھے۔ یہ جو عطیات ہوتے تھے یہ صرف غریبوں پر نہیں کیے جاتے تھے، عطیہ کسی کو بھی دیا جا سکتا تھا۔ آگے لکھتے ہیں کہ عطیات مسلسل جاری تھے، روزینے کشادہ تھے، دشمنوں سے امن تھا، باہمی تعلقات خوشگوار تھے، بھلائی عام تھی اور کوئی مومن کسی دوسرے مومن سے خوفزدہ نہ تھا۔ جس سے بھی ملاقات ہوتی وہ اس کا بھائی ہوتا، محبت، خیر خواہی اور اخلاص کے ساتھ۔ حضرت عثمان نے مسلمانوں کو پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب اقتدار میں خود غرضی پیدا ہوگی، اور جب ایسا ہو تو صبر کرنا۔ حسن بصری فرماتے ہیں کہ اگر لوگ عثمان کے مخالفین اس وقت صبر کرتے جب انہوں نے اس اقتدار کی خود غرضی کو دیکھا تو ان کے لیے وہی عطیات، روزینے اور بے شمار بھلائیاں کافی ہوتی، مگر انہوں نے کہا خدا کی قسم ہم اس پر صبر نہیں کریں گے۔ پھر خدا کی قسم نہ وہ کامیاب ہوئے اور نہ ہی انہوں نے سلامتی پائی۔ تو حضرت حسن بصری نے یہ جو فرمایا کہ نہ انہوں نے صبر نہیں کیا اور انہوں نے وہ کامیاب نہ ہوئے، تو یہ وہی بدوؤں کے بارے میں تھا، وہی حسد میں مبتلا ہوئے تھے، ورنہ عام مدینہ والے تو یا جو قریش تھے وہ تو اس حسد میں مبتلا نہیں تھے۔ وہ قریش تقریباً سب کے سب ہی امراء کا طبقہ تھا، تو ان کے ہاں تو یہ مسئلہ نہیں تھا، انہی کو مسئلہ تھا۔ تو وہی ان کی مزاج کے اندر یہ بات تھی کہ وہ دوسروں کا مال چھینتے تھے، ڈاکے ڈالتے تھے، اور خود کوئی تعمیری ایکٹیویٹی کر کے مال پروڈیوس کرنا، زراعت کرنا، تجارت کرنا، یہ ان کے مزاج میں نہیں تھا، تو اس لیے وہ دوسروں کا مال ہمیشہ چھینتے آئے تھے۔ اب جب وہ ایک منظم گروہ بن گئے کوفہ اور بصرہ میں، تو انہوں نے پھر مسلمانوں کے اجتماعی مال پر یا بیت المال پر یا حکومتی مال پر قبضہ کرنے کے لیے یہ سارے انہوں نے طریقہ اختیار کیا کہ یہ جو حکومت ہے ہمارے اختیار میں آ جائے، اور جو وسائل مسلمانوں کے حکومت کے پاس ہیں وہ وسائل ہمارے پاس آ جائیں۔ تو یہ ان کا مسئلہ تھا۔ دوسرے ان کے اندر جو خصوصیت تھی وہ الزام تراشی تھی، جیسے کہ ہم نے پچھلی قسط میں بھی بتایا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے نعوذ باللہ مالی کرپشن کا الزام لگایا تھا۔ یہی الزام پھر انہوں نے حضرت عثمان پر بھی لگایا۔ اب حضرت عثمان نے اس کا جو جواب دیا وہ بھی آپ کے سامنے ہم رکھ دیتے ہیں۔ اس سے پہلے حضرت ابو ذر غفاری کے بارے میں بھی یہاں پر چند چیزیں واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری نے بھی امراء کے طبقے پر اعتراضات کیے تھے۔ ان کا یہ نظریہ تھا کہ اپنے پاس اتنا مال نہیں رکھنا چاہیے، مال کو جمع کر کے نہیں رکھنا چاہیے اور خرچ کر دینا چاہیے، سارے کا سارا مال جو بھی آپ کی ضرورت سے زائد مال ہو اس کو خرچ کر دیں۔ جو امارت کے اور امیر طبقے کے جو طرز زندگی تھا اس پر وہ سخت اعتراضات کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری کا جو تعلق تھا وہ خود بھی ایک بدوی قبیلے سے تھا، بنو غفار ایک بدو قبیلہ تھا جو ڈاکہ زنی اور رہزنی میں ملوث رہا تھا، تو انہی قبیلے سے ان کا بھی تعلق تھا۔ تو وہ جو بدویت تھی ایک مزاج میں وہ ان کے ہاں بھی موجود نظر آتی ہے، اسی بنا پر یہ امارت کو پسند نہیں کرتے تھے۔ تو اب ان کے جو اعتراضات تھے، چونکہ یہ صحابی تھے اور بہت قابل احترام ہستی تھے، تو اب ان کے جو اعتراضات تھے وہ بدوؤں کے جو الزامات تھے وہ دونوں کے یعنی کہ کمپیٹیبل ہو گئے، اور اس سے بڑا فائدہ اٹھایا بدوؤں نے کہ ہم جو باتیں کر رہے ہیں، ہم جو اعتراضات کر رہے ہیں، تو حضرت ابو ذر غفاری بھی تو یہ اعتراضات کر رہے ہیں عمرہ کے طب۔ حضرت ابو ذر غفاری کوئی کرپشن کے الزام نہیں لگا رہے تھے، وہ امارت ہی کے خلاف تھے کہ اتنا مال جمع کر کے نہیں رکھنا چاہیے، لیکن بہرحال ان کی باتوں سے ان کو فائدہ ہوا۔ اب وہ چیزیں آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں کہ حضرت عثمان کے خلاف جو الزامات تھے ان کے خود حضرت عثمان نے کیا جواب دیے تھے، تو وہ آپ کے سامنے ہم اب رکھتے ہیں۔ یہ تاریخ طبری میں ہے۔ تاریخ طبری جو مورخ ہیں طبری، ابن جریر طبری، ان کے بارے میں لوگ بہت اعتراضات کرتے ہیں، کچھ سنی بھی انہیں پسند نہیں کرتے، اہل تشیع بھی انہیں پسند نہیں کرتے، اس بنا پر کہ ان کی تاریخ میں سارا مواد مل جاتا ہے جو کسی بھی طبقے کو کے موقف کو تقویت دیتا ہے یا سپورٹ فراہم کرتا ہے۔ ان کی کتاب میں آپ کو ہر طرح کا مواد اس لیے مل جاتا ہے کہ یہ ریکارڈ کر رہے تھے، جتنے بھی فریقین تھے ان کے جو بھی مواقف تھے وہ ان سب کو یہ ریکارڈ کر رہے تھے۔ چنانچہ ایک محقق کو اگر یہ سلیکٹ کرتے تو پھر کیا ہوتا کہ بہت سا مواد تاریخ کا ضائع ہو جاتا، یعنی جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ چیزیں بھی ضائع ہو جاتی۔ لیکن طبری ایک اکیلے آدمی تو نہیں تھے جو تاریخ کو ریکارڈ کر رہے تھے، دوسرے لوگ پھر بھی تاریخ کو ریکارڈ کرتے۔
وہ بھی کچھ سلیکشن کرتے تو فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا۔ اب ہمارے پاس تاریخ تبری اور باقی تواریخ میں سارا مواد موجود ہے، اس میں ہم کمپیریزن کر کے حقائق تک پہنچ سکتے ہیں، اور اس میں کتنا مشکل کام نہیں ہے اگر اس کو ایک سائنس کے طور پر تاریخ کا مطالعہ کیا جاتا۔ حضرت عثمان نے تاریخ تبری کے اندر وہ تمام تفصیلات موجود ہیں، وہ میں آپ کے سامنے اقتباس رکھ دیتا ہوں۔ یہ تاریخ تبری سے ہے، جلد نمبر 4 ہے، صفحہ 346 تا 348۔ اس میں لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان پر اعتراض کرنے والوں نے کہا کہ تم نے چراگاہوں کو محفوظ یا محصور کر دیا ہے۔ مدینہ کے ارد گرد چراگاہیں تھیں جن میں عام لوگوں کو اپنے جانور چرانے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی۔ اس پر لوگوں نے اعتراض کیا۔ مدینہ کے باہر یہ بدو ہوتے تھے، جو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں اجازت نہیں دے رہے ہیں ان چراگاہوں میں اپنے جانور چرانے کی۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، میں نے کوئی چراگاہ محفوظ نہیں کی، محصور نہیں کی، مجھ سے پہلے لوگ کر چکے تھے۔ یہ تو حضرت عمر کے زمانے میں ہو چکا تھا، اور اللہ کی قسم انہوں نے کسی ایک شخص کے لیے اسے محفوظ نہیں کیا کہ ایک آدمی کی یہ چراگاہ ہے اور دوسرا کوئی نہ ہے، بلکہ اہل مدینہ کی عمومی بھلائی کے لیے کیا، اور پھر بھی کسی کو اس سے روکنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ یعنی یہ بتایا گیا یہ ٹیریٹری جو ہے، یہ چراگاہ ہے، سرکاری چراگاہ، اب بھی سرکاری جو اراضی ہوتی ہے اس میں عام لوگوں کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے یہ انتظامی معاملہ تھا، اس میں انہوں نے کیا، تو انہوں نے کہا کہ اس کے باوجود پھر بھی کسی کو روکنے کی کوشش نہیں کی گئی، یعنی روکنے کا حق تو تھا، پھر بھی نہیں روکا۔ لیکن پھر بھی ان بدوؤں کو اس پہ اعتراض تھا کہ آپ نے کیا تو کیا کیوں؟ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ یہ صرف مسلمانوں کے صدقات مال زکوٰۃ کے جانوروں کے تحفظ کے لیے محفوظ کی گئی تھی، تاکہ ان جانوروں کے محافظ اور دوسرے افراد کے درمیان جھگڑا نہ ہو، اور ان چراگاہوں سے کسی کو نہ روکا گیا، نہ کسی کو اس سے ہٹایا گیا سوائے اس کے جس نے درہم چرایا۔ یعنی یہاں آ کر وہ اپنے بھی جانور لے آتے تھے، پھر ان کو روکتے نہیں تھے، لیکن وہ پھر بعض اوقات وہاں سے کوئی چیز چرا کے لے جاتے تھے تو پھر اس کے اوپر انہیں پکڑا جاتا تھا۔ اب وہ واویلا ڈال دیتے تھے کہ جی انہوں نے چراگاہیں محفوظ کر دی ہیں، ہمارے جانوروں کو آنے نہیں دیتے، وغیرہ وغیرہ۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں، اور میرا اپنا یہ حال ہے کہ میرے پاس 2 اونٹنیوں کے سوا کچھ نہیں، نہ میرے پاس کوئی بھیڑ ہے جو ساغیہ مماتی ہو، نہ کوئی اونٹ جو راغیہ ٹکراتا ہو۔ یہ مطلب بڑے جانور جو ہوتے ہیں ان کے لیے ہے، یعنی عمر ان کی بتانے کا ایک انداز ہے عربوں کا۔ حالانکہ میں جب خلیفہ بنا تو عرب میں مجھ سے زیادہ کسی کے پاس اونٹ اور بھیڑیں نہ تھیں، مگر آج میرے پاس حج کے سوا کوئی جانور نہیں بچا، کیا ایسا ہی ہے؟ تو معترضین نے جواب دیا، ہاں بخدا ایسا ہی ہے۔ انہوں نے کہا، قرآن مختلف کتابوں کی صورت میں تھا، تم نے انہیں چھوڑ دیا سوائے ایک کے۔ حضرت عثمان نے مختلف لوگوں کی جو پرائیویٹ نسخے تھے لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے قرآن مجید کے، ان کو تلف کروا کر سب کو سرکاری نسخے پر لایا تھا۔ تو انہوں نے اعتراض کیا کہ قرآن مختلف کتابوں کی صورت میں تھا، تم نے انہیں چھوڑ دیا سوائے ایک کے۔ حضرت عثمان نے کہا، یاد رکھو قرآن تو ایک ہی ہے، اور وہ ایک ہی ذات کی طرف سے آیا ہے۔ میں اس بارے میں ان لوگوں کی اتباع کرنے والا ہوں، یعنی صحابہ کی جماعت کی، کیا یہ بات درست ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، یعنی صحابہ کے مشورے سے ہوا تھا۔ اب صحابہ جو تھے وہ دین کو جاننے والے تھے، یہ بدو تو دین کو جاننے والے نہیں تھے۔ ان کو بہت برا لگا کہ قرآن مجید کو جلا دیا انہوں نے، جو لوگوں کے انڈیویجول نسخے لے کے، اور لوگوں کے قرآن جو سرکاری قرآن ہے اس کے اوپر لوگوں کو مجتمع کر دیا۔ تو یہ چونکہ ان پڑھ اور جاہل لوگ تھے، اس لیے انہیں اس بات کو برا لگا، جبکہ صحابہ کے مشورے سے ہوا تھا، ظاہر ہے کہ صحابہ سب نے مل کر اس کی تائید کی تھی۔ تو حضرت عثمان فرماتے ہیں، میں تو صحابہ کی جماعت کی اتباع کرنے والا ہوں، یعنی ان سب کی رائے سے ہوا تھا، تو کیا یہ بات درست ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، اور انہوں نے پھر حضرت عثمان سے عرض کیا کہ وہ انہیں معاف کر دیں، یعنی معترضین اپنی غلطی کا اعتراف کرنے لگے۔ انہوں نے کہا، پھر معترضین نے مزید کہا کہ تم نے حکم ابن العاص کو واپس بلا لیا، حالانکہ رسول اللہ نے اسے جلا وطن کر دیا تھا۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ حکم مکی تھا، رسول اللہ نے اسے مکہ سے طائف بھیجا تھا، پھر خود رسول اللہ نے ہی اسے واپس بلا لیا تھا، تو رسول اللہ ہی نے اسے جلا وطن کیا اور وہی اسے واپس بھی لائے، کیا یہ بات درست ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا، یعنی معترضین نے، تم نے 9 عمر لوگوں کو حکومتی عہدوں پر مقرر کیا۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں نے صرف ان لوگوں کو مقرر کیا جو اہل، قابل برداشت اور مقبول تھے، ان کے کام ان کے ساتھ ہیں، ان کے اہل وطن بھی موجود ہیں جو ان کے کام کی گواہی دے سکتے ہیں۔ مجھ سے پہلے بھی ان سے کم عمر افراد کو ولایتیں دی گئیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس بارے میں شدید باتیں ہوئی تھیں، جیسے اسامہ بن زید کے تقرر پر۔ یعنی رسول اللہ نے حضرت اسامہ کو جب مقرر کیا تھا لشکر کا سپہ سالار، کمانڈر، تو اس وقت
ان پر بھی لوگوں نے اعتراض کیا تھا، اور یہ اعتراض کرنے والے یہی بدو قسم کے لوگ تھے۔ صحابہ میں سے کسی نے حضرت اسامہ کے تقرر پر اعتراض نہیں کیا تھا۔ تو حضرت اسامہ کے تقرر پر جو اعتراض ہوا تو آپ نے فرمایا تو وہ تو رسول اللہ نے کیا تھا، ایک نوعمر کو انہوں نے کمانڈر بنایا تھا، تو میں نے بھی اگر کسی نوعمر کو ولایت دے دی ہے، کسی گورنرشپ دے دی ہے، تو اس میں کیا اعتراض ہے؟ تو یہ گورنرشپ جو تھی وہ بیسیکلی عبداللہ بن عامر کے اوپر تھی۔ وہ 25 سال کی عمر میں بصرہ کے گورنر بنائے گئے تھے، اور وہ نہایت کامیاب گورنر تھے۔ انہوں نے بڑی فتوحات کی تھیں فارس کے علاقے میں، اور بہت کچھ ہوا تھا، تو نہایت قابل آدمی تھے۔ تو یہ اعتراض ان پر تھا۔ انہوں نے کہا ہاں، تو حضرت عثمان نے پوچھا کہ کیا یہ بات درست ہے کہ نوعمر لوگوں کو تو پہلے بھی ان کی قابلیت دیکھ کر مقرر کرنے کا رواج رہا ہے، تو میں نے بھی تو یہی کیا ہے، تو کیا یہ درست ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ حضرت عثمان نے کہا یہ لوگ دوسروں پر اعتراض کرتے ہیں جن کی تفصیل خود نہیں جانتے، یعنی بس اعتراض کر دیا ہے اور اپنی بات کو ڈیفینڈ کرنا انہیں آتا نہیں۔ انہوں نے کہا تم نے عبداللہ بن ابی سرا کو وہ مال دیا جو اللہ نے غنیمت میں دیا تھا۔ عبداللہ بن ابی سرا مصر میں فتوحات کر رہے تھے، تو ان کو مال غنیمت میں سے کچھ مال دیا تھا حضرت عثمان نے۔ تو حضرت عثمان نے جواب دیا میں نے جو دیا وہ مال غنیمت کے خمس میں سے اضافی انعام کے طور پر دیا، جو کل 5واں حصہ بنتا ہے، اور اس کی مقدار 1,00,000 درہم تھی، اور حضرت ابوبکر اور عمر نے بھی ایسے اضافی انعام دیے، لیکن جب لشکر والوں نے اس پر ناپسندیدگی ظاہر کی تو میں نے وہ مال انہیں واپس کر دیا، حالانکہ ان کا حق نہ تھا۔ کیا یہ درست ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو یہ اختیار ہوتا ہے حکمران کا کہ اگر وہ کسی کا کوئی زیادہ اچھا کارنامہ دیکھے تو اس کو کچھ اضافی انعام دے۔ یہ بھی محل اعتراض بن گیا، تو حضرت عثمان نے وہ واپس لے لیا پھر ان سے۔ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو حضرت عثمان نے کہا، پھر انہوں نے کہا کہ تم اپنے اہل بیت سے محبت کرتے ہو اور انہیں عطا کرتے ہو، اپنے گھر والوں کو دیتے ہو، اپنے خاندان کے لوگوں کو نوازتے ہو۔ حضرت عثمان نے کہا میری محبت نے مجھے کبھی ظلم پر مائل نہیں کیا، بلکہ میں ان پر بھی واجبات کا بار ڈالتا ہوں۔ اگر کوئی مسئلہ ہو تو کوئی دینے کا معاملہ ہو کسی کو، تو میں اپنے خاندان والوں سے دلاتا بھی ہوں لوگوں کو۔ رہا ان کو دینا تو میں انہیں اپنی ذاتی ملکیت سے دیتا ہوں، مسلمانوں کے مال کو اپنے یا کسی اور کے لیے حلال نہیں سمجھتا، یعنی بیت المال سے نہیں دیتا، اپنے مال سے ان کو دیتا ہوں۔ آگے فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر کے دور میں بھی اپنی ذاتی ملکیت سے بڑی بڑی عطائیں دی ہیں، حالانکہ میں اس وقت بہت محتاط اور کنجوس تھا۔ تو کیا اب جب میں بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں اور اپنی عمر کا زیادہ حصہ گزار چکا ہوں اور اپنی جائیداد اپنے اہل میں بانٹ چکا ہوں، تب ان دہریوں نے میرے بارے میں یہ باتیں کہنی شروع کر دی ہیں؟ تو یہ دراصل وہی معاملہ ہے کہ عمراء کے خاندان ہیں، وہ ایک دوسرے کو عطا دے رہے ہیں، جائیدادیں دے رہے ہیں، اور ادھر لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ جی یہ عطیات کیوں دے رہے ہیں۔ تو یہ وہی حسد کا مسئلہ ہے جو عمراء کے طبقے سے ہوتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے کسی شہر سے اضافی مال نہیں بھیجا کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں نے اس سے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ جو مال آیا وہ صرف خمس تھا، اور وہ بھی میرے لیے حلال نہیں، یعنی خمس سے تو میں نے کچھ لیا ہی نہیں۔ مسلمانوں نے خود اپنے نمائندوں کے ذریعے یہ مال اس کے مستحقین کو تک پہنچایا، نہ کہ میرے ذریعے سے۔ تو حضرت عثمان مزید وضاحت کر رہے ہیں کہ جو بھی خمس کا مال آتا ہے وہ مسلمانوں کے نمائندے جو مقرر ہیں اس کام پر، وہ اس مال کو مستحقین تک پہنچاتے ہیں، میں تو اس میں شامل بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کے مال میں سے ایک پیسہ بھی برباد نہیں ہوتا، میں تو اس میں صرف اپنی ذاتی ضرورت کے لیے استعمال کرتا ہوں جو میرا ذاتی مال ہے۔ انہوں نے کہا تم نے زمینیں کچھ لوگوں کو دے دیں۔ حضرت عثمان نے کہا یہ زمینیں جب فتح ہوئیں تو ان میں مہاجرین اور انصار بھی شریک تھے۔ جس نے ان فتوحات میں رہائش اختیار کی ان زمینوں میں، عراق وغیرہ میں، وہی ان زمینوں میں اہل علاقہ کے برابر ہے، اور جو اپنے وطن لوٹ آیا اس کا مال وہیں محفوظ ہے۔ زمینیں فتح ہوئیں تو ان لوگوں کو دی گئیں، اس میں جو وہاں رہ گیا وہ اہل علاقہ کے مطابق وہ بھی، ان کے پاس بھی زمینیں ہیں، اس کے پاس بھی زمین ہے، اور جو اس فتح کی ہوئی زمین سے، عراق وغیرہ سے واپس آ گیا تب بھی اس کے نام پر اس کی زمین وہیں پہ تھی۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اور جو اپنے وطن لوٹ گیا اس کا مال وہیں محفوظ ہے جو اللہ نے اسے دیا۔ میں نے ان کی اجازت سے ان کے حصے کی زمینیں بیچ دیں اور عرب کے مختلف شہروں میں ان کی رقم ان کے حوالے کر دی، اور وہ زمینیں ان کے ہاتھ میں ہیں، میرے نہیں۔
تو اس میں کیا مسئلہ تھا؟ ایک ٹرانزیکشن تھی جو حضرت عثمان نے ان کی بھلائی کے ارادے سے کی کہ تم اپنی زمینوں کو، تم یہاں ہو، زمینیں تمہاری وہاں ہیں، بہتر ہے ان کو بیچ دو. تو انہوں نے بیچ دیں اور پیسے ان کے حوالے کر دیے. تو یہ معاملہ کچھ بھی نہیں تھا، یعنی جن کی زمینیں ہیں، جن کے پیسے ہیں، ان کی طرف سے کوئی اعتراض نہیں ہو رہا، اور باہر بیٹھے ہوئے یہ بدو یہ اعتراض کر رہے ہیں. تو یہ ہے وہ حضرت عثمان کی طرف سے اپنے الزامات کی تردید اور اس کی وضاحت، جس کا کوئی جواب ان کے معترضین کے پاس نہیں تھا. اس کے باوجود ان کے اوپر اعتراضات برقرار رکھے گئے کرپشن کے الزامات کو، اور اسی بنا پر ان کو پھر شہید بھی کر دیا گیا. تو یہ تھی چند گزارشات. اگلی قسط میں پھر ہم مزید تفصیلات آپ کے سامنے پیش کریں گے. شکریہ.